بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فی الحال کی اس نشست میں کل جو ہم نے اپنے گروپوں میں تدبر قرآن سے متعلق سوال کیا تھا، کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش کی جواب دینے کی، اسی سے متعلق یہ نشست منعقد کی گئی ہے کہ اس تدبر قرآن سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سوال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو ذکر فرمائے ہیں قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ کئی مقامات پر، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الصافات دونوں جگہوں پر بھی بیان فرمائے ہیں۔ واقعہ ایک ہے جو سورۃ الانبیاء میں بھی ہے اور سورۃ الصافات میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک واقعے کو دونوں جگہ بیان کر کے جب نتیجہ اللہ نے بیان کیے تو ہر دو مقام پر اختتامی جو کلمہ تھا وہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ مثلا آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا، آیت نمبر 70 میں سورۃ الانبیاء کی، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اختتام کس سے ہے؟ الاخسرین۔ اور سورۃ الصافات میں اللہ نے کہا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ وہاں اللہ رب العالمین نے الاسفلین کہا، سورۃ الصافات کے آیت نمبر 98 9 پر 8 الاسفلین کہا اللہ رب العالمین نے۔ واقعہ ایک ہے، نتیجہ بھی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے الاخسرین سے اختتام فرمائے اور سورۃ الصافات میں اللہ رب العالمین نے الاسفلین سے اختتام فرمائے۔ یقیناً اس میں بہت حکمت ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک بنیادی بات کہوں گا کہ تدبر قرآن، یہ لفظ خود اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کو اس کے سیاق سے سمجھیں، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں، تب جا کر کے بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں جو علمی دنیا میں الخطیب الاسکافی سے معروف ہیں۔ الخطیب الاسکافی، ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، نام یاد رکھنے کے لیے اللہ کے رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کا نام، ان کا نام یہی ہے محمد ابن عبداللہ۔ کنیت ہے آپ کی ابو عبداللہ، اصبہان کے رہنے والے ہیں۔ جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے کسی عالم دین کو ہندوستان کے ہیں یا بر صغیر کے، ہندوستان کے علاوہ کسی معروف اور ملک کے ہیں، یا بالخصوص علماء سعودیہ میں سے ہیں، تو ایک حد تک جان لیتے ہیں، یا تو ہندوستان کے ہوں یا تو علماء سعودیہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہو۔ اب نہ اصبہان میں کون عالم دین ہے اس کا نہ ہمیں علم ہے نہ کسی اور کو۔ جو مختصین ہیں اس باب میں ہو سکتا ہے وہ ایک آدھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن کسی دور میں آج سے اگر ہم دیکھیں کہ 1000 سال پہلے کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اصبہان علم کا مرکز، اس کی سب سے زندہ دلیل یہ ہے کہ آپ تاریخ اصبہان اٹھا کے دیکھو، اتنی لمبی فہرست ہے علماء کی اور بڑے بڑے علماء کی، ان کی کتابوں کو دیکھو آپ، سبحان اللہ، وہاں کے محدثین فقہاء کو دیکھو آپ، بڑے بڑے علماء اصبہان کے، تو کہ ایک دور بھی علم کا مرکز تھا وہ۔ تو یہ بھی جو محمد ابن عبداللہ ابو عبداللہ ہیں، اس علاقائی مسجد کے خطیب تھے وہ، تو اس وجہ سے الخطیب۔ الاسکافی جو ان کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ اس کو کہتے ہیں المہنہ، مطلب ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ چپل وغیرہ بناتے تھے، چپل بنانا یا چپل کی اصلاح کرنا، کسی کے چپل ٹوٹ گئے ہوں اس کو درست کرنا، یہ سب آپ کے کام کاج میں داخل تھا۔ یہ ذریعہ معاش ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی۔ آپ کی جو کتاب ہے درۃ التنزیل و غرۃ التأویل، بہت ہی معروف کتاب اس باب میں،
اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھا جو آیات کی متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، قدر فرق رہتا ہے اس میں، کہیں تقدیم و تاخیر ہوئی رہتی ہے، کبھی کلمات میں تبدیلی رہتی ہے، تو پھر اس کی مناسبت بیان کرتے ہیں۔ اس سے قرآن مجید میں تدبر کا ایک جو ہے مطلب یعنی ایک راستہ ملتا ہے، ایک رخ ملتا ہے۔ تو اس باب کی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اس آیت کریمہ کو لکھا، سورۃ الانبیاء سے تقریباً 4-5 آیتیں ہی لی آپ نے، اس میں اس آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھا آپ نے کہا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے برا چاہا، ایک قید کیا، ایک تدبیر کی، آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ہم نے ان کی قوم کو، ان کے اس قید کو، ان کی اس چال کو ہم نے ناکام بنا دیا، اور وہ خود خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہاں پر الاخسرین جو اللہ رب العالمین نے فرمائے، اب آپ جو یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الانبیاء کی، آیت نمبر 70 ہے، آپ ذرا اس کے پیچھے سے پڑھتے ہوئے آؤ۔ آیت نمبر غالباً 50 پر 7 ہے، غالباً، بلکہ میں ایک حد تک یقین بھی آ رہا ہے مجھے، سورۃ الانبیاء ہی کی آیت نمبر 50 پر 7۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم جو عید کے لیے جا رہے ہو، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا جو عید کے لیے جا رہے ہو، جب تم واپس آؤ گے تو دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، میں تمہارے اصنام کے ساتھ ایک قید کرنے والا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، واللہ، اللہ کی قسم، لیکن واو صرف قسم ہی کے لیے نہیں آتا ہے، لیکن تا قسم ہی کے لیے آتا ہے، کسی کو اشتباہ نہ ہو، آپ نے صریح لفظوں میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اس میں بھی کتنی قوت ہے، دیکھو، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے اصنام کے ساتھ میرا جو ایک معاملہ ہونے والا ہے، میں ان کے ساتھ جو ایک چال چلنے والا ہوں، میں ان کے ساتھ جو ایک عمل جو ان کے ساتھ کرنے والا ہوں، کر گزروں گا میں، اور تم دیکھو گے تم آنے کے بعد۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بھی قید ہے اور ان کی قوم کا بھی قید ہے، دو قید جمع ہو گئے مقابل میں، ایک بندے مومن کا قید، ایک صنم پرست کا قید، دونوں قید آپس میں مقابل ہیں۔ یہ جو قید ہے ایک نبی کا قید ہے، ایک نبی کی چال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت عطا فرمائی، اتنے اسباب عطا فرمائے، اتنے وسائل عطا فرمائے، اتنی سہولت عطا فرمائی اور اتنی قوت بخشی کہ آپ کر گزرے اور آپ اپنے قید میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنے قید میں خسارہ اٹھائے ہو، نقصان ہو ان کو۔ ان کے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے صنم کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، آپ کی قید کام آ گئی، اور ان کی قید کیسے ناکام ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، نتیجہ کیا ہوا؟ وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، ان کی قید دیکھو ناکام، ان کو خسارہ ہی خسارہ ہوا ہے ہر پہلو سے، اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ الاخسرین، مناسبت دیکھو آپ، سبحان اللہ، کہ اپنی قید میں ناکام ہو گئے، خسارہ ہوا ان کو، اتنی محنت کی لیکن ناکام، آگ جلائی انہوں نے اور آگ کچھ کام نہیں کی، فائدہ کیا ہوا ان کو؟ اور تنہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور فعلاً کر گزرے آپ۔ تو اللہ نے کہا کہ الاخسرین وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یہ خطیب الاسکافی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ اب آئیے سورۃ الصافات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وہاں پر آیت نمبر 9 اور 8 میں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قید کیا، ایک چال چلی، اور فجعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کو اسفلین میں سے بنا دیا، نچلے طبقے کے میں سے کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو ان کا مقام گھٹا دیا ہم نے۔ اب الاسفلین کی وہاں جو تعبیر ہے کیا مناسبت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آیت نمبر 9 پر 8 کا حصہ ہے۔ آپ آیت نمبر 9 پر 7 دیکھو، اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا قالوا بنوا لہ بنیانا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابنوا لہ بنیانا، کہ ایک بڑی عمارت بناؤ، ایک بڑا حصہ مقام، بنیان سے مراد صرف عمارت نہیں، ایک بڑا حصہ، اونچا حصہ. قالوا ابنوا لہ بنیانا، آپ ایک بڑی عمارت بناؤ. اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اوپر سے آگ میں پھینک دو ان کو. قالوا ابنوا لہ بنیانا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ایک بڑی عمارت، جیسے ایک بڑی عمارت ہو وہاں سے پھینکو، کیوں آگے بہت بڑی ہے، ایسے مت ڈالو، اوپر سے ڈالو. جب اوپر لے جایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور آگ میں ڈالنے کی تدبیر کی انہوں نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے اوپر سے نیچے ڈالنا چاہے ابراہیم کو، ہم نے ان کو اوپر سے آگ میں نیچے ڈالا، ہم نے ان کو ذلیل کیا، ہم نے ان کو ناکام کیا، ہم نے ان کی عزت گھٹائی، یہ اسفلین میں سے ہو گئے. وہاں پر بنیان کا ذکر ہے، ایک بلند و بالا عمارت کا ذکر ہے، اور آپ کو مادی اعتبار سے، حصی اعتبار سے آپ کو اوپر سے ڈالا گیا. آپ کو اللہ نے وہاں پر مناسبت دیکھی، سبحان اللہ، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان سب کو اسفلین میں سے بنا دیا. ہر دو اعتبار سے، مقام بھی گھٹا ان کا، عزت بھی گئی ان کی، درجہ بھی گر گیا ان کا. اور پھر جب آگ میں ڈالنے کی بات آتی ہے جہنم کی، تو ہم نے بھی ان کو اوپر سے پھینکا ان کو، اور نیچے جا کے پڑی الاسفلین میں سے. مناسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تدبر کا جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے الخطیب الاسقافی کے ذریعے سے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے. تو قرآن مجید میں تدبر کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے یعنی سب سے بڑا جو ہے مطلوب ہے، سب سے اہم مطلوب ہے، سب سے اہم مطلوب ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تدبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے کلام میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.